ایک بات آپ سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اللہ کو آپ یہاں نہیں دیکھ سکتے، یہاں نہیں دیکھ سکتے، کہاں پر؟ یہاں پر، اس آنکھ سے آپ دیکھ نہیں سکتے، اس آنکھ سے آپ چلو بجا ہے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اب حدیث پاک پہ آپ کہاں؟ حدیث پاک، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں حدیث قدسی، کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، کس کی؟ اور مشہور حدیث، بخاری کی بھی ہے، مشہور بھی ہے۔ اور یہ حدیث قدسی، حدیث قدسی کے معنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میرا مقرب ہو جاتا ہے، جو بندہ میرا مقرب ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ سمجھے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، کیا کر کے کہ جو بندہ میرا مقرب ہو جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ چشمہ اس لیے پہنا، میں نے یہ چشمہ اس لیے پہنا، یا آپ نے پہنا، یا آپ نے پہنا کیونکہ آپ کو یہ چشمے کے بغیر دکھ نہیں رہا تھا۔ کیا تھا؟ مجھے یہ چشمے کے بغیر دکھ نہیں رہا تھا، صاف دکھنے کے لیے، شفاف دکھنے کے لیے میں نے چشمہ پہنا ہوں کہ نہیں؟ ورنہ مجھے چشمے کی کیا ضرورت؟ اور چشمہ پہننے کے بعد اگر مجھے صاف اور شفاف نظر نہ آئے تو یہ چشمہ بیکار ہے کہ نہیں؟ یہ ضرور ہے کہ میری آنکھ سے میں نہیں دیکھ پا رہا تھا خدا کو، میری آنکھ سے میں نہیں دیکھ پا رہا تھا خدا کو، مگر جب اللہ میری آنکھ بن گیا، اور اللہ کی آنکھ سے اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ پایا تو پھر اللہ کی آنکھ کا مطلب کیا نکلا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے نا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تو پتا کیا چلا؟ اللہ کو دیکھنے کے لیے اگر کوئی آنکھ ہے تو اللہ کی آنکھ ہے۔ اگر اللہ کی آنکھ سے اگر اللہ نظر نہیں آیا تو پھر کس کی آنکھ سے نظر آئے گا؟ اللہ کس کی آنکھ سے نظر آتا ہے؟ اللہ کی آنکھ سے۔ کس کی؟ اللہ کی آنکھ سے۔ سمجھ رہے کچھ؟ حدیث قدسی ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے کان سے سنتا ہے۔ تو پتا کیا چلا؟ جب اللہ رب العزت سمجھے اس مقرب کا کان بن گیا تو کان بننے کے بعد اس کان سے جو نہیں سن پا رہا تھا اب وہ اللہ کے کان سے سن پائے گا۔ اب یہ بتا دو اللہ کے کان سے کیا چیز بچ جائے گی سننے کی؟ کوئی ایسی چیز بچی جو سن نہیں سکتے؟ جو سن نہیں سکتا تھا وہ یہ جب اللہ کان بن جائے گا تو سننا شروع۔ پھر حدیث مبارک آگے بڑھتی ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ جس سے پکڑتا ہے۔ ارے بھائی کیا پکڑتا ہے؟ تو پتا چلا میرے پیر کامل کا ہاتھ اگر اللہ کا ہاتھ بن گیا تو وہ ہاتھ نے میرے ہاتھ کو پکڑا، وہ ہاتھ نے میرے ہاتھ کو پکڑا۔ تو میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ظاہر میں تو میرے پیر کا ہاتھ ہے، مگر اللہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کا، میرے مقرب بندے کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ جب پکڑتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم کو ظاہر میں کیا دکھ رہا ہے؟ میرے پیر کا ہاتھ ہے، مگر اللہ کہتا ہے کہ وہ اس کی جو پکڑ ہے، وہ جو پکڑ رہا ہے وہ نہیں پکڑ رہا بلکہ میں پکڑ رہا ہوں۔ حدیث قدسی ہے نا، کیا یہ خلاصہ کوئی نہیں دیا ہوگا اس حدیث کا، آپ کو خلاصہ کسی نے نہیں کرایا ہوگا، کیونکہ جو اندھے ہیں وہ اندھے کو کیا راستہ دکھائیں گے؟ اندھے نے کبھی اندھوں کو راستہ دکھایا؟ اندھے سے تم پوچھنے چلے جاؤ کہ راستہ کیا ہے، وہ بولے گا یہاں راستہ ہے ہی نہیں، کیا ہے؟ وہ تم کو بھگا دیں گے، بولے آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ کہتے کہ ہم نے نہیں دیکھا تو کسی نے نہیں دیکھا، ایسا نہیں۔ سمجھ رہے کچھ؟ اب آتا ہے کہ یہ مقرب کا مطلب کیا؟ مقرب کا معنی کیا ہوا؟ یہ
حدیث پاک تو اسی پہ ہے نا قدسی میں کہ جو میرا مقرب ہو جاتا ہے. تو تصوف کی اصطلاح میں مقرب کے معنی ہے فنا فی اللہ. کیا ہے؟ جو بندہ مجھ میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو مجھ میں فنا کر لیتا ہے تو وہ بقا باللہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ کہاں رہتا ہے؟ پھر وہ کہاں رہتا ہے؟ وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نظر آتا نہیں وہ، نظر آتا نہیں وہ جس نے تم کو ایک نظر دیکھا، نظر آتا نہیں وہ جس نے تم کو ایک نظر دیکھا. یہی ہے غیب کے معنی، یہی لفظ شہادت ہے. پھر کیا ہو گیا؟ وہ جب فنا ہو گیا اللہ میں، سمجھ میں آیا؟ قطرہ دریا میں فنا ہو گیا تو اب قطرہ کہاں رہا؟ اب تو دریا رہا. وہ جو اس میں فنا ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ ہاں دریا ہو گیا. ہاں تو اس حقیقت کو سمجھنے والا چاہیے. اور یہ کہا کس نے حدیث مبارکہ میں؟ اللہ نے کہا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. سمجھے؟ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ظاہر میں تو پھر پتا کیا چلا آپ کو کہ آپ نے ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا ہے؟ جس کا ہاتھ اللہ بن گیا ہے، جس کا ہاتھ اللہ بن گیا. اس لیے کہا گیا ید اللہ ہے فوق ایدیہم، ید اللہ ہے فوق ایدیہم. ظاہر میں دیکھ رہے تھے صحابہ کرام کے نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، دست مبارک ہے. دکھنے میں تمام صحابہ کو رسول کا ہاتھ دکھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ فرما رہا تھا کہ یہ ہاتھ میرا ہے. کیا ہے؟ یہ ہاتھ میرا ہے. اور یہ ہاتھ میں جو تم بیعت کر رہے ہو میری بیعت کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ اور اس بیعت سے جو یعنی منہ موڑ لے گا اس کے لیے عذاب ہے، اور جو اس بیعت پہ قائم دائم رہے گا اس کے لیے اجر عظیم. اللہ فرماتا ہے یہ بیعت مجھ سے کر رہے ہو. دست مبارک جو تم دیکھ رہے ہو رسول کا دکھ رہا ہے، مگر ہے کس کا؟ اللہ کا ہے. تو یہ دھیان رکھو کہ ہم نے کس کے ہاتھ میں دیے؟ ہاں پیر و مرشد. سمجھے؟ نقطہ عجیب ہم کو سمجھائے ہیں پیر و مرشد، نقطہ عجیب ہم کو سمجھائے. اللہ کے ہی ہاتھ میں دکھ کے اللہ کو ہی پائے ہیں، اللہ کے ہی ہاتھوں دکھ کے اللہ کو ہی پائے ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے ہی ہاتھوں دکھ کے اللہ کو ہی پائے. تو ہم نے اپنا ہاتھ جو ہے سمجھے اپنے پیر کے ہاتھ میں دیا، مگر وہ ہاتھ جو کہاں پہنچا؟ غوث پاک کے ہاتھ میں پہنچا. وہ ہاتھ کہاں پہنچا؟ مولا کائنات کے ہاتھ میں پہنچا. وہ کہاں پہنچا؟ رسول پاک کے ہاتھ میں پہنچا. وہ ہاتھ کہاں پہنچا؟ اللہ کے ہاتھ میں پہنچا. تو جن کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے وہ محروم کیسا جائیں گا؟ وہ محروم جا ہی نہیں سکتا. تو وہ جائے گا کیسے؟ رحمت اللہ تعالی علیہ بن کے جائے گا. کیا بن کے جائے گا؟ رحمت اللہ تعالی علیہ بن کے. اور اتنا یقین کامل ہے تو آؤ. کیا ہے؟ اتنا یقین کامل ہے تو آؤ. یقین کامل نہیں ہے تو کھلا ہے در محمد کا جس کا جی چاہے آئے. کھلا ہے در محمد کا جس کا جی چاہے آئے، جس کا جی نہ چاہے جہنم میں جائے. جس کا جی نہ چاہے جہنم میں جائے. تو یہ دھیان رکھ لو اللہ کو جس پہ محبت آ جاتی ہے وہ اپنے خاص بندوں کے بعد اس کو رخصت کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے کہ وہاں پہنچ جاؤ. تم سمجھتے تم آئے، نہیں تم تھوڑی آئے، کسی نے لایا ہے. کیا ہے؟ ارے تمہارا دنیا میں تمہارا اکیلا آنا نہیں ہوا، کسی نے لایا تو آئے نا کہ تم آ گئے. تو یہاں بھی کسی نے لایا ہوگا، اس کو محبت آئی ہوگی. کیا آئی ہوگی؟ سمجھ میں آیا؟ وہ اس وجہ سے آ گئی ہوگی کہ تم اس کے محبوب کا نام لیوا ہو. کیا ہو؟ اس کے محبوب کا نام لیوا ہو، اس لیے اس کو محبت آ گئی. اور جب آ گئے، جب سپڑ گئے پیر کے ہاتھ میں، تو بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ مرید کو پیر کے ہاتھ میں ایسا سپڑ جانا چاہیے جیسا مردہ جو ہے غسال کے ہاتھ میں، جیسا مردہ غسال کے ہاتھ میں سپڑ جاتا ہے. کیا وہ جیسا چاہے ویسا پانی دے. کیا کریں؟ سیدھا کر کے، الٹا کر کے، دائیں کر کے، بائیں کر کے. تو غسال کیا کرتا ہے؟ ایسا اس کو پاک کرتا ہے، ایسا پاک کرتا ہے، ایسا پاک کرتا ہے. سمجھے؟ وہ مردہ ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ آج تک جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا آج وہ امام اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں.
ہاں آج تک وہ جس امام کے پیچھے پڑ رہا تھا آج جو ہے وہ امام اس کے پیچھے پڑ رہا ہے، ایسا پاک کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پاک ہونے سے ڈرو مت. تو تمہیں کر کیا رہے ہیں؟ ہاں تھوڑا گرم پانی ہو سکتا ہے، ہاں ہاں، مگر اس سے گھبراؤ مت، بھاگو مت. وہ تمہیں پاک کر کے ہی چھوڑے گا، تمہیں پاک کر کے ہی چھوڑے گا. کیونکہ ابتدائی کہاں سے ہوئی کچھ پتا ہے آپ کو؟ مریدی میں داخل ہوتے ہی تمہیں پاکی سے شروع کیا کہ یا اللہ میرے ہاتھ کو پاک کر دے، یا اللہ میرے کان کو پاک کر دے، یا اللہ میری زبان کو پاک کر دے، یا اللہ میرے خیالات کو پاک کر دے، یا اللہ میرے پیروں کو پاک کر دے. یہ دھیان رکھنا، جسم تمہارا ناپاک ہو گیا، جسم تمہارا ناپاک ہو گیا تو ایک بکیٹ پانی میں، ایک بالٹی پانی میں جو ہے وہ پاک ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بکیٹ پانی میں، ایک بالٹی پانی میں پاک ہو سکتا ہے. مگر تمہارا خیال اگر ناپاک ہو گیا تو بغیر پیر کامل کے پاک ہو ہی نہیں سکتا. کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ بغیر پیر کامل کے پاک نہیں ہو سکتا. اگر تمہارے خیال کو کوئی پاک کر سکتا ہے تو پیر کامل ہے. کون ہے؟ پیر کامل ہے جو تمہیں پاک کر سکتا ہے. اگر تمہیں پاک ہونا ہے اور پنجتن پاک کے بعد آنا ہے، کیونکہ تمہیں دامن پکڑا ہے کس کا ہے؟ غوث پاک کا، خواجہ پاک کا، رسول پاک کا، اللہ پاک کا. انہی سے تو پاک کا دامن پکڑا ہے نا. تو یہ ظاہری پاک بھی بنا دیتے اور باطنی بھی پاک بنا دیتے ہیں.